السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گے قوم سمود۔ قوم سمود کا ذکر قرآن مجید میں 23 مرتبہ آیا ہے۔ قوم عاد کی ہلاکت کے بعد یہ عرب کی مشہور اور قدیم ترین قوم ہے۔ اس کا نسب حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام سے ملتا ہے۔ حجاز و شام کے درمیان وادی قرہ کے میدان میں ان کی آبادی آباد تھی، جس کی کھنڈرات و نشانات آج بھی موجود ہے۔ ان کا دارالحکومت مدینہ طیبہ سے شمال کی طرف مقام حجر میں تھا، جسے اب مدائن صالح کہتے ہیں۔ اس قوم کا زمانہ حضرت ابراہیم سے پہلے کا ہے۔ یہ اپنے وقت کی مذہب ترقی یافتہ، طاقت دار اور بڑی مالدار قوم تھی۔ پہاڑوں کو تراش کر بڑی بڑی عمارتیں بنانا اور سنگ تراشوں کو بھاری بھاری مزدوری دے کر بڑے بڑے بت بنوانا ان کی زندگی کا محبوب مشغلہ تھا۔ ان کے دلوں میں بتوں کی اتنی عقیدت اور محبت پیدا ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر انہی کی پوجا کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھنے لگے تھے۔ جب اس قوم کی شرک و بت پرستی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت و صلاح کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم سب سے بڑا معجزہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جتنے پیغمبر گزرے ہیں ان میں سے ہر ایک کو ایسا معجزہ دیا گیا جن کو دیکھ کر لوگ ایمان لائے۔ بعد کے زمانے میں ان کا کوئی اثر نہ رہا، اور مجھ کو جو معجزہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ قرآن ہے، جس کی وحی کے ذریعے مجھ پر اتارا ہے۔ اس کا اثر قیامت تک باقی رہے گا، تو مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے ماننے والوں کی تعداد دوسرے پیغمبروں کے ماننے والوں سے زیادہ ہوگی۔ نماز میں قبلے کی طرف رخ کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم جہاں کہیں بھی رہو، نماز میں اپنے چہروں کو اسی بیت اللہ شریف کی طرف کیا کرو، یعنی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنا فرض ہے۔ آگ بجھانے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم کہیں آگ لگی ہوئی دیکھو تو اللہ اکبر کہو، کیونکہ اللہ اکبر کہنا اس آگ کو بجھا دیتا ہے۔ تنگی کے ڈر سے فیملی پلاننگ کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اپنی اولاد کو تنگی کے ڈر سے قتل مت کرو، ہم ان کو بھی رزق دیں گے اور تم کو بھی، بے شک ان کا قتل کرنا بڑا گناہ ہے۔ معاشی تنگی کے ڈر سے بچوں کو مار ڈالنا یا حمل گرانا یا کوئی اور تدبیر اختیار کرنا حمل ہی نہ ٹھہرے، یہ سب گناہ و حرام ہیں۔ دنیا کی چیز چند روز ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو کچھ بھی تم کو دیا گیا ہے وہ صرف چند روز زندگی کے لیے ہے، اور اس کا رونق ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ کیا تم لوگ اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ اہل جنت کی خوشخبری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک پکارنے والا جنتوں کو پکار کر کہے گا، تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوں گے، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، تم ہمیشہ خوشحال رہو گے، کبھی محتاج نہ ہوں گے۔ میتھی سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میتھی سے شفا حاصل کرو۔ فائدہ۔ میتھی کا جوشاندہ نزلہ زکام کو دور کرتا ہے۔ پرانی کھانسی، پیٹ کے پھوڑوں اور پھیپھڑوں کی بیماریوں میں بھی بہت نفع بخش ہے۔ سینے میں جمے ہوئے بلغم کے لیے بھی بے حد مفید ہے اور قبض کو دور کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرکین کی مخالفت کرو اور داڑھی بڑھاؤ اور مونچھوں کو خوب کترواؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ٹیچر کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں، لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم۔